بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ صرف تعلیم چونکہ ضروری نہیں ہے، تعلیم کے ساتھ تربیت اور تعلیم سے بھی اصل مقصود عمل ہوتا ہے، انسان کو انسان بنانا، یہ اصل مقصود ہوتا ہے۔ تو اس لیے ترتیب میں یہ اصلاحی پروگرام ہوتا ہے، مگر میں خود ترتیب سے نکل جاتا ہوں، اللہ معاف کرے۔ توجہ سے باتیں سنا کرو، اس پر عمل کیا کرو۔ انسان کی انسانیت کا تقاضا کیا ہے؟ ایک تقاضا یہ ہے انسان کی انسانیت کا، اس کو بولتے ہیں عربی میں مقتضا، یہ ہے کہ دوسروں سے انس اور محبت ہو، کسی سے نفرت اور بغض نہیں ہو، کینہ حسد نہ ہو، انس اور محبت ہو۔ اور ظاہر ہے جب محبت ہوگی تو محبت کے تقاضے بھی آدمی پورا کرے گا نا۔ یہ تو نہیں نا کہ وہی مثال ماں بیمار پڑی ہے، باپ بیمار پڑا ہے، اب باپ ماں یا باپ جو بیمار پڑا ہے وہ کہتا ہے کہ بیٹا ایسا کر مجھے پانی پلا، تو بیٹا کہے کہ بھئی اماں آپ سے محبت تو مجھے ہے لیکن آپ کی جدائی مجھ سے برداشت نہیں ہو سکتی ہے، اس لیے میں آپ کے ساتھ ہی بیٹھا رہوں گا، آپ بولتے جاؤ اور میں سنتا جاؤں۔ یہ محبت کا اظہار کیسا ہے؟ تو محبت کے تقاضوں پر عمل کرنا یہ اصل محبت ہے۔ تو انس اور محبت ایک انسان کی دوسرے انسان کے ساتھ ہو، اس کا کیا مطلب ہے؟ ایک انسان دوسرے انسان کو اپنی طرف سے بھلائی پہنچائے، ایک انسان دوسرے انسان کو اپنی طرف سے احسان پہنچائے، حسن سلوک کرے، اس کو تکلیف نہ ہونے دے، تکلیف نہ دے، یہ انسان کی انسانیت کا تقاضا ہے۔ بتا دیا انسان کا معنی کیا ہے؟ انسان انس رکھنے والا۔ اللہ والے کہتے ہیں کہ الف نون سین، یہ دونوں قول ہیں، ایک قول یہ ہے کہ الف نون سین اس کا مادہ ہے، تو انسان کا معنی ہے انس رکھنے والا۔ دوسرا قول یہ ہے کہ نون سین یہ اس کا مادہ ہے جس کا معنی ہے بھول جانے والا۔ بہرحال ایک قول یہ ہے کہ یہ انس ہے، پھر اب جب انس ہے تو اس میں انس ہونا چاہیے۔ جس انسان کے دل میں انس نہیں اور وحشت ہے دوسروں سے، یہ وحشی تو ہے، انسان نہیں ہے، اس میں وحشت ہے، وحشی تو ہے، یہ انسان ہے۔ وحشی کس کو کہتے ہیں؟ جنگلی جانور، یہ جنگلی جانور ہے جو آبادی میں آ گھسا، ورنہ یہ انسان نہیں ہے۔ اگر یہ انسان ہوتا تو اس میں وحشت نہ ہوتی۔ تو دھیان کر کے باتیں سنا، یہ سب سے بڑا تقاضا ہے۔ حضرت تھانوی رحمہ اللہ کی خانقاہ میں جو آتا تو حضرت تھانوی رحمہ اللہ فرماتے کہ بھئی اگر تم نے ذاکر بننا ہے تو کسی اور جگہ جاؤ، تم نے شاغل بننا ہے تو کسی اور جگہ جاؤ، وظیفوں کا زور لگانا ہے، تم نے نوافل کا زور لگانا ہے، کسی اور جگہ جاؤ۔ ہمارے ہاں پہلے انسان بنایا جاتا، اگر انسان بننا ہے تو پھر ہمارے پاس آ، سمجھ رہے ہیں؟ انسان بننا بڑا مشکل ہے۔ اشعار ہیں خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمہ اللہ کے، ان اشعار کا کچھ الٹا پلٹا وہ آتا ہے مجھے، کیا بتائیں کس طرح دل بن پاتا ہے دل، کیا بتائیں کس طرح دل بن پاتا ہے دل، دل بڑی مشکل سے دل بن پاتا ہے دل، دل بڑی مشکل سے بن پاتا ہے دل،
دل بڑی مشکل سے بن پاتا ہے دل، رگڑے لاکھ جب کھاتا ہے دل، تب کہیں دل بن پاتا ہے دل۔ تقریباً اسی طرح کے انداز ہیں ان کے۔ آدمی اپنے نفس کے مقابلہ میں، خواہشات کے مقابلہ میں، اپنی خیر خواہی کے لیے، اپنے ساتھیوں کی، دوسروں کی خیر خواہی کے لیے مقابلے کرے اپنے جذبات سے، مقابلے کرے اپنے جذبات سے، اس میں رگڑیں کھائے اپنے جذبات سے۔ نفس انسان کو فن خان بناتا ہے، بلوچ خان بناتا ہے، چودھری سردار بناتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ جانتے ہو میں کون ہوں؟ تو بس اس میں آ کر وہ اتنا غرور میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ اس کے اندر سے انسانیت ختم ہو جاتی ہے، یعنی انس اور محبت نہیں رہتی ہے، انسانیت ختم ہو جاتی ہے۔ وہ درندے کی طرح آنکھیں دکھاتا ہے، آنکھیں شیر اور چیتے کی طرح آنکھیں دکھاتا ہے دوسروں کو۔ جانتے ہو میں کون ہوں؟ ہمارے حضرت والا استاد جی مولانا صوفی سرور صاحب رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ جب آدمی کہتا ہے میں تو پھر اس انسان میں اور بکری میں کوئی فرق نہیں رہتا، یہ انسانیت سے گر جاتا ہے، بکری بن جاتا ہے۔ پھر یہ بھی ہے کہ بکری تو ایک حلال جانور ہے۔ حضرت والا نے تو یہ میں کے لفظ کے اعتبار سے تشبیہ دی ہے بکری کے ساتھ۔ یہ انسان تو بکری سے بھی زیادہ ناقدر ہو جاتا ہے۔ اس طرح سے حضرت امام غزالی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، حضرت امام غزالی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اے انسان بن، اگر تو انسانیت میں نہیں رہنا چاہتا اور حیوان بننا چاہتا ہے تو حیوان 3 قسم کے ہیں۔ اگر تو انسانیت میں نہیں رہنا چاہتا اور حیوان بننا چاہتا ہے تو حیوان 3 قسم کے ہیں۔ نمبر 1 وہ حیوان جو نقصان ہی دیتے ہیں، ان سے نفع کچھ نہیں ہوتا، نقصان ہی دیتے ہیں، ان سے نفع کچھ نہیں ہوتا، جیسے یہ درندے اور سانپ اور بچھو، ان سے نفع کچھ نہیں ہوتا۔ خیال کر، یہ حیوان نہیں بن، حیوان کا معنی جان حیات والا، یہ حیوان نہیں بن جو نقصان ہی دیتا رہتا ہے۔ نمبر 2 وہ حیوان ہوتے ہیں جو نفع دیتے ہیں، نقصان نہیں دیتے، جیسے بکری، بھیڑ اور یہ حلال جانور نفع ہی دیتے ہیں، نقصان نہیں دیتے۔ تو یہ نہ بن، وہ نہ بن، یہ بن، پہلے والے جانور نہ بن، یہ جانور بن۔ جو حیوان بننا چاہتا ہے تو دوسرے نمبر کا حیوان بن، سمجھ رہے ہیں؟ اور اگر تو یہ چاہتا ہے کہ میں پہلا بھی نہیں بنوں، یہ دوسرا بھی نہیں بنوں، تو اچھا تیسرا مرحلہ یہ ہے کہ حیوان کی ایک قسم وہ ہے جو نہ نفع دیتے ہیں نہ نقصان دیتے ہیں، جیسے گیدڑ۔ تو وہ بن۔ اچھا تو یہ ہے کہ تو 2 نمبر بن، 2 نمبر نا بھائی، 2 نمبر۔ یہ جو فہرست میں نے بتایا، یہ 3 حیوانوں کی 3 قسمیں، ان میں سے اچھا یہ ہے کہ 2 نمبر والا بن۔ اور اگر تو 2 نمبر والا نہیں بنتا تو تیسرے نمبر والا بن، لیکن 1 نمبر والا نہ بن۔ کون سے والا؟ جو نفع نہیں دیتے اور نقصان دیتے ہیں۔ ہم دیکھ لیں کہ ہم انسانیت میں ہیں یا ان حیوانوں میں سے کسی کے اس پر ہے، سوچ لیں، ہم سوچ لیں۔ انسان کو تو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنائے ہیں، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا۔
شرف اور فضیلت انسان کو انسانیت کے اندر رہنے میں ہے، شرف اور فضیلت۔ اگر یہ انسان انسانیت میں نہیں رہتا تو پھر کوئی انسان وہ بھی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا، وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، ہم نے جہنم کے لیے بہت سے جن اور انسان بنائے، لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، جن کے دل ہیں لیکن دلوں سے سمجھ کا کام نہیں لیتے، وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، آنکھیں ہیں لیکن آنکھوں سے صحیح دیکھنے کا کام نہیں لیتے، وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، کان ہیں لیکن کانوں سے سن کر قبول کرنے کا کام نہیں لیتے۔ سمجھ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے اولئک کالانعام، یہ چوپایوں جیسے چوپایوں جیسے ہیں، چوپایوں کے برابر ہیں، کل انعام ہے، چوپایوں کے انعام کس کو بولتے ہیں؟ چوپایا کا معنی چار پاؤں والا، یہ چار پاؤں والے نہیں، اس میں بھیڑ بکری سے لے کر کتے گدھے تک بھی آتا ہے، یہ چار پاؤں والے ہیں نا۔ اولئک کالانعام، یہ چوپایوں کے برابر ہیں، بل ہم اضل، نہیں، اللہ نے فرمایا نہیں، چوپایوں کے ساتھ تشبیہ بھی ذرا کمزور ہو رہی ہے، بلکہ ان سے بھی زیادہ بہکے ہوئے ہیں، زیادہ گمراہ ہیں، ان سے بھی گئے گزرے ہیں، بل ہم اضل، ان سے بھی گئے گزرے ہیں۔ یہ کیوں گئے گزرے ہو گئے؟ ان کے گئے گزرے ہو جانے کا سبب کیا ہوا؟ اولئک هم الغافلون، اللہ کے احکام سے غافل ہیں، یہ سبب ہے، یہ سبب ہے، غفلت سبب ہے۔ غفلت کے مقابلہ میں ہے ذکر اللہ، جو آدمی ذکر اللہ کرتا ہے یہ غفلت سے نکلتا ہے، جو ذکر اللہ نہیں کرتا یہ غفلت میں پڑا انسان ہے، جس کو اللہ نے یہ فرمایا۔ بھئی ذکر اللہ صرف اللہ کرنے کا نام نہیں ہے، ذکر اللہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ استغفار کرنے کا نام نہیں ہے، اس کا بھی ہے لیکن اس کا ہی نام نہیں ہے، کوئی سمجھ رہے ہیں؟ اس کا بھی نام ہے لیکن صرف اس کا نام نہیں ہے۔ حضرت تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اللہ کی یاد کا معنی ہے حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں سے غفلت نہ ہو، حقوق اللہ اور ذکر و فکر خطبات، حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں سے غفلت نہ ہو، اس کا نام ہے ذکر اللہ، اس کا نام ہے ذکر اللہ، اس کا نام ہے ذکر اللہ۔ آج پڑھ لکھا اور ان پڑھ سارے کہتے ہیں میرا حق میرا حق میرا حق میرا حق، کوئی نہیں کہتا میرے سے حق لے لو میرے سے حق لے لو میرے سے حق لے لو، کوئی نہیں کہتا۔ اور ہر کسی کو فکر یہی ہے میرا حق ادا کرو میرا حق ادا کرو، کوئی نہیں کہتا میں آپ کا حق ادا کروں، کوئی نہیں کہتا۔ اللہ معاف کرے، ہم استاد شاگردوں کے شاگرد استادوں کے، ماں باپ اولاد کے اولاد ماں باپ کے، پڑوسی کے، میاں بیوی کے بیوی میاں کے، سب ایک دوسرے سے حقوق ادا کرنے والے ہوں، یہ ذکر اللہ ہے۔ حضرت ملا علی قاری رحمہ اللہ نے مرقات شرح مشکات میں لکھا ہے، اور دوسری شرح الحسن الحسین کی شرح میں لکھا ہے کل مطیع للہ فہو ذاکر، جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے والا ہے یہی ذکر اللہ کرنے والا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کا نام ہے ذکر اللہ۔ بر زبان تسبیح در دل کا خر، نیچنی تسبیح کا ادارت اثر، کسی نے کہا تھا زبان پر سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اور دل اللہ کی یاد سے غافل ہے تو پھر اس سے کیا فائدہ؟ لیکن حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے اصلاح فرمائی بر زبان تسبیح در دل کا اخر، نیچنی تسبیح ہم دارد اثر۔
اللہ تعالی جیسے عظیم محسن وہ ایسے عظیم محسن ہیں کہ وہ اس سبحان اللہ کو بھی ضائع نہیں ہونے دیتے. چلو یہ میرے بندے نے مجھے یاد تو کیا ہے، چاہے دل میں یاد نہ کیا. حضرت تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب ہماری کوئی دعوت کرتا ہے اور ہم اس کا کھانا کھاتے ہیں تو پھر جب کبھی ذکر ہو یا اسی موقع پر ذکر ہو کہ یہ فلاں صاحب نے ہماری دعوت کی ہے یا کھانا کھا لیا، جی آپ دوپہر کو کہاں تھے، جی کوئی پوچھتا ہے جی میں آج فلاں کی دعوت پر گیا تھا، اب اس کا تذکرہ، اس نے مجھے کھانا کھلایا، اس نے ربی الذی کیا والذی ہو یمیتنی، کیا لفظ ہے الذی قرآن شریف میں کہ میرا اللہ یطعمنی و یسقین، میرا اللہ مجھے کھلاتا ہے مجھے پلاتا ہے. حضرت تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں دعوت کرنے والے کی دعوت کو کھا کر اس کو کھاتے وقت تو ہر وقت ہمارے دل دماغ میں رچا بسا ہے اور ہر وقت اور تصور ہے، ہاں فلاں نے دعوت کھلائی. بھائی یہ صبح شام دن رات ناشتہ، دوپہر کھانا، شام کا اور لحظہ بعد چائے، اور جب دل کیا فروٹ، یہ دسترخوان کس کا بچھا ہوا ہے، یہ کون کھلا رہا ہے تمہیں؟ کبھی یہ بھی تصور کیا اللہ کا کھا کر اللہ سے غافل ہے، اللہ کا کھاتے ہوئے اللہ سے غافل ہے، اللہ کا کھاتے ہوئے اللہ سے غافل ہیں. اقیم الصلاۃ لذکری، نماز میں مجھے یاد کرنے کے لیے کیا کرو نا، نماز مجھے یاد کرنے کے لیے کیا کرو. فَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا. نماز میں کھڑے ہیں، دوست کھڑے ہیں، استادوں کا ڈر ہے، باپ کا ڈر ہے، کیا کرے، نماز پڑھنا چٹی بڑھ گیا، لوگوں کو دکھا رہے ہیں، اللہ کو یاد نہیں کرتے، بہت کامیاب. نماز میں اللہ کی یاد میں بھی یاد اللہ کی نہیں ہے، اللہ کی یاد او بھئی اچھا کیا عرض کر، اللہ کی یاد کا ایک حصہ ہے کہ ہم اللہ کے حکموں کو سامنے رکھا کریں، ایک دوسرے کے ساتھ بھلائی. ایک حدیث پاک یاد ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زاد الطالبین والے کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم، الخلق عیال اللہ فاحب الخلق الى اللہ من احسن الى عیاله. عیال کا معنی کیا ہوتا ہے؟ بولتے ہیں بال بچے اس کو بولتے ہیں. ساری مخلوق اللہ کے بال بچوں جیسے ہیں، ساری مخلوق اللہ کے بال بچوں جیسے ہیں، تو اللہ کو محبوب، احب کا اسم تفضیل کا صیغہ ہے، اس کا معنی ہے بہت محبوب، سب سے بڑھ کر محبوب اللہ کو وہ ہے جو اللہ کی اس مخلوق کے ساتھ، اللہ کے ان بال بچوں جیسوں کے ساتھ، بال بچوں جیسوں کے ساتھ، بھائی ان بال بچوں جیسوں کے ساتھ احسانہ کیا کرے، بھلائی کا معاملہ کرے. بھلائی، ایک دوسرے کو چونڈیاں مارتے ہو، کوئی کسی کو دانتوں سے کاٹ دیتا ہے، کوئی کسی کو زبان سے کاٹتا ہے. جراحات السنان لها القیام فلا یلتام ما جرح اللسان. تیر تلوار کے زخم مل جاتے ہیں، زبان کا کیا ہوا زخم نہیں ملتا. المسلم من سلم المسلمون من لسانه و یده. پھر ہم سوچیں ہم کہیں غیر مسلم تو کہیں نہیں بن جاتے، یعنی کہ ایسے مسلم جو گویا کہ غیر مسلم ہیں.
مسلمان تو وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان. احفظ لسانک ایھا الانسان لا یلدغنک انہ ثعبان. استاد جی حضرت والا مولانا سید رحمہ اللہ سنایا کرتے. احفظ لسانک ایھا الانسان، اے انسان اپنی زبان کو قابو میں رکھ، یہ تجھ کو ڈس نہ دے. یہ سانپ ہے، سانپ تجھ کو ڈس نہ دے. پھر دیکھو سانپ کے پاؤں ہیں، اس کے پاؤں کدھر ہے؟ سانپ سے بھی زیادہ ڈستی ہے. سانپ سے بھی، سانپ کا ڈسا اگر مر گیا تو ایک دم مرے گا، جلدی میں مرے گا. اس کا ڈسا مرتا بھی نہیں مرتا، یعنی کہ وہ کرتا ہی رہ جاتا ہے، کرتا ہی رہ جاتا ہے، کرتا ہی رہ جاتا ہے. ایک حدیث پاک ہے یاد آئی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر مئۃ شہید. جو شخص میری سنت کو مضبوطی سے پکڑے رہے گا ایسے دور میں جب میری امت بگڑ جائے گی تو اس کو 100 شہید کا ثواب ملے گا. اس کو 100 شہید کا ثواب ملے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی تشریح میں حضرت مولانا یسر علی تھانوی شہید رحمہ اللہ سے ان کانوں سے سنا ہے. فرماتے تھے شہید ایک دم اس کو تیر لگا، تلوار لگی، گولی لگی، ایک دم چلا گیا اس دنیا سے. لیکن جو سنی بن جائے، من تمسک بسنتی، اپنی زندگی کو بالکل حضور کی سنت کے مطابق پورا اپنا لے، اپنی ساری زندگی کو حضور کی سنت کے مطابق کر لے. کیا دماغ خراب ہے تم لوگوں کا؟ تو حضور اس کو کتنے زخم لگتے ہیں، اس کو طعن و تشنیع کے کتنے زخم لگتے ہیں. مولوی بن گئے، ملوانا بن گئے، مسیتڑ بن گئے. شریعت نہیں چلتی، کئی طرح کی باتیں کر لیتے ہیں. اللہ معاف کرے. تو اس کے نتیجے میں کتنے زخم لگتے ہیں ایک آدمی کی طرف سے. عجیب بات یہ ہے کسی ہندو کی طرف سے اس کو زخم نہیں لگتے ہیں، کسی سکھ کی طرف سے نہیں لگتے ہیں، مسلمان کی طرف سے لگتے ہیں، عام مسلمان کی طرف سے بھی نہیں لگتے. اپنے قریبی، اپنے رشتہ دار، اپنے دوست، اپنے ساتھی، ساتھ بیٹھنے والے کی طرف سے لگتے ہیں. یہاں بھی کبھی کبھی میرے کان میں بات آ جاتی ہے. ایک استاد دوسرے استاد کو، ایک طالب علم دوسرے طالب علم کو جب کوئی بات سمجھاوے تو ایسا آگے والا نہیں کہے کہ بھی ہے بڑا صوفی بنتا ہے، چھوڑ اپنی صوفیت کو. کیا ہے حضرت ثانی رحمہ اللہ مولانا تقی عثمانی سے دامت برکاتہم سے سنا. مولانا کو بتا رہا تھا حضرت مولانا تقی عثمانی سے دامت برکاتہم، وہ فرما رہے تھے کہ میرے چھوٹے بھائی مولانا محمد ذکی کیفی نعت گو تھے ماشاءاللہ نظم پر. اچھا تو وہ فرماتے ہیں کہ جب وہ بچے تھے اور لکھنا پڑھنا کچھ سیکھ لیا تو میرے والد محترم اور مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ نے اس کو فرمایا کہ تم اب خط لکھو، اور لکھو بھی حضرت ثانی رحمہ اللہ کی طرف. تو محمد ذکی کیفی سے خط لکھوایا حضرت ثانی رحمہ اللہ کے نام پر، اور جو باتیں بھی لکھوائیں حضرت ثانی رحمہ اللہ کی طرف خط بھیجا گیا. حضرت ثانی رحمہ اللہ نے خط کا جواب لکھا، اور اس خط کے جواب میں کیا فرمایا؟ نمبر 1 بات یہ فرمائی تمہارا خط اچھا ہے لیکن اس سے بھی اچھا بنانے کی کوشش کرو. تمہارا خط اچھا ہے، یہ دیکھ لو، حوصلہ افزائی ہے.
اپنے چھوٹوں کی. تمہارا خط اچھا ہے لیکن اس سے بھی زیادہ اچھا بناؤ. دیکھ لو یہ حوصلہ افزائی ہے اپنے چھوٹوں کی. سمجھ رہے ہیں؟ ہاں ہم استاد. تمہارا خط اچھا ہے لیکن اس سے بھی اچھا بنانے کی کوشش کرو. حوصلہ سیکھنی ہم کر لیتے ہیں نا یار. خدا نا تو کچھ نہیں آنی. تو یہ کرے سے تو وہ کرے سے بس طالب علم دلی استاد آتے یہ لینے بس. اچھا پہلی بات یہ فرمائیں اس سے بھی زیادہ اچھا کرو. نمبر 2 دوسری بات ایک اور فرمائی. وہ فرمایا کہ اس نیت سے اچھا لکھا کرو کہ میری لکھائی کو پڑھنے والے کو مشکل پیش میری لکھائی سے پڑھنے والے کو مشکل اور تکلیف نہ ہو. میری لکھائی سے پڑھنے والے کو مشکل اور تکلیف نہ ہو. یہ وہ پہلی والی بات آ گئی. میرے لکھائی سے کسی پڑھنے والے کو تکلیف نہ ہو. تکلیف نہ ہو. دیکھ لو. اور پھر فرمایا میں تمہیں ابھی سے صوفی بنا رہا ہوں. میں تمہیں ابھی سے صوفی بنا رہا ہوں. یہ کیا فرما دیا حضرت ثانی رحمہ اللہ نے؟ فرما دیا صوفی وہی ہے جو انسان ہو. صوفی وہی ہے جس کے ہاتھوں سے جس کی زبان سے جس کی حرکتوں سے دوسروں کو تکلیف نہ پہنچے. میں تمہیں ابھی سے صوفی بنا رہا ہوں. ابھی سے. حضرت میاں نصیر حسین حضرت میاں مجھے نام بھول گیا. قصہ یاد ہے. دیوبند کے بزرگوں میں سے تھے. ان کی کتابیں میں ایک دو میں نے دیکھی ہیں. قصہ بہت پرانا دیکھا تھا. اپنے شاگردوں کے ساتھ گھر کی طرف جاتے تھے تو جہاں گھر تھا راستے میں ایک گھر آتا تھا. تو جو ہے بھائی جہاں گھر تھا وہ تو ذرا آگے تھا. اس سے پہلے راستے میں ایک گھر آتا تھا. تو جب وہ گھر آتا تھا تو حضرت والا وہ اپنے پاؤں سے جوتیاں بھی اتار لیا کرتے تھے. اور پھر جب اس گھر سے گزر جاتے تھے تو پھر جوتی پہن لیا کرتے تھے. تو یہ معمول ہوتا تھا ان کا. ایک دفعہ شاگردوں میں سے کسی نے جرأت کی, عرض کیا حضرت یہ آپ کیا کرتے ہیں؟ راستہ چلتے چلتے جوتی اتار دیتے ہیں. اس وقت جوتی مانا چپل نہیں تھے بھائی. اس وقت جوتے تھے. جوتی اتار لیتے ہیں پھر آگے جا کر اس جوتی پہن لیتے ہیں. یہ کیا کرتے ہیں؟ اس میں کیا راز ہے؟ پہلے نہیں بتا رہے تھے. پھر اصرار پر فرمایا سن لو. دل کے کانوں سے سنو اور اس کو دل میں بٹھاؤ, ہر ایک چھوٹا بڑا. پھر اصرار پر فرمایا کہ یہ جو گھر ہے اس گھر میں ایک فاحشہ عورت رہتی ہے. تو جو ہے اس گھر میں ایک فاحشہ بدکارہ عورت رہتی ہے اور اب وہ ہو گئی ہے بوڑھی. اس سے پہلے وہ تھی جوان. تو اس کے پاس مرد آیا کرتے تھے, بدکار مرد بھائی. اس کے پاس بدکار مرد آیا کرتے تھے. اب وہ ہو گئی ہے بوڑھی. آنے والوں نے آنا روک دیا. میں جب یہاں سے گزرتا ہوں تو میں یہ سوچتا ہوں کہ میرے جوتی کی کھسکاہٹ بھی اس کے کان میں نہ پہنچے. جوتی کی کھسکاہٹ بھی اس کے کان میں نہ پہنچے. کیوں؟ اس لیے کہ جب جوتی کی کھسکاہٹ کان میں پہنچے گی
تو وہ سمجھے گی کہ کوئی گاہک آ رہا ہے اور پھر میں گزر جاؤں گا، اور اس کا دل ٹوٹ جائے گا کہ آنے والا آ رہا تھا پھر چلا گیا ہے، میرا دل نہیں کہتا کہ میں دل اتنا بھی اس کا توڑ دوں۔ دیکھ لیا، یہ ہمارے اکابر تھے، ہمارے اکابر میاں اصغر حسین رحمہ اللہ، میاں اصغر حسین رحمہ اللہ، یہ ہمارے عامل تھے، جنات کے عامل ہی تھے، بڑے اللہ والے تھے۔ دیکھ لو، اور گلستان والے، ایک اللہ والے کے گھر میں چور گھسا، ایک اللہ والے کے گھر میں چور گھسا۔ اللہ والوں کے پاس کیا مال و دولت ہوتی ہے، فقیروں کے پاس۔ تو اس چور کو گھر میں سے کچھ نہ ملا تو مایوسی ہوئی، تو اللہ والے کو سمجھ آ گئی کہ یہ کوئی چور ہے اور یہ اپنے مقصود کو حاصل نہیں کر سکا، تو اللہ والے نے اس چادر پر سوئے پڑے تھے، اس چادر کو راستے پر ڈال دیا کہ یہ جب جائے تو چلو چادر ہی لے کے جائے۔ شیخ سعدی اس پر فرماتے ہیں، اور یہ شعر یاد کرنے کے ہیں۔ شنیدم کے مردان راہ خدا، دل دشمنارا نہ کردن تنگ، ترا کا میسر شود این مقام کے بعد دوستانت خلاف است و جنگ۔ میں نے سنا ہے کہ اللہ والے تو دشمنوں کا دل بھی تنگ نہیں کرتے، اس کو بھی نہیں ستا، اس کے دل کو نہیں دکھاتے۔ اے مخاطب، تجھے یہ مقام اللہ والوں کا کہاں ملے گا؟ تیری تو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی مخالفت اور جنگ ہے، تیری تو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی مخالفت اور جنگ ہے۔ دیکھ لو، یہ ہے انسانیت، یہ ہے انسانیت، سمجھ آئیے؟ ہاں، مجھے ایک ساتھی بتا رہا تھا کہ کوئی ملازم تھا دوسرے ملک میں، اس کے پاس غیر مسلم کے پاس، پتہ نہیں یہودی تھا یا عیسائی، اس کے پاس ملازم تھا، کوئی مسلمان ملازم تھا، مسلمان۔ اس نے اس کے پاس مزدوری کی تھی، لیکن وہ پھر اس کو پیسے نہیں دے رہا تھا، پیسے تنگ کر رہا تھا۔ تو اس کو پتہ چلا کہ اس کا کوئی دوست ہے دوسرا، اس کے پاس جاؤ، اس سے بات کرو، اس سے کہو کہ یہ مجھے پیسے نہیں دیتا، تنگ کر رہا۔ تو وہ مزدور اس کے پاس گیا، اس نے کہا کہ بھیا آپ کا دوست ہے، مجھے تنگ کر رہا ہے، مجھے پیسے نہیں دیتا، آپ مہربانی کرو اس کو کہو۔ تو اس نے ایک رکا لکھ دیا، مثال اس میں یہ لکھا ہوگا کہ یہ مزدور میرے پاس آیا ہے اور آپ کے ذمہ اس کی تنخواہ رکی ہوئی ہے۔ ساتھ ایک بات اور لکھی، کیا تم مسلمان ہو گئے ہو؟ یہ لکھا تھا، تم جو اس کے پیسے نہیں ادا کرتے ہو، کیا تم مسلمان ہو گئے ہو؟ اتنی عبرت کی بات ہے کہ یعنی مسلمان مشہور ہو گیا، دوسرے کو دو نمبری دھوکہ دینے، تکلیف دینے کھانے کے ساتھ مسلمان مشہور ہے۔ اسے کہا کہ تم مسلمان ہو گئے، یہ رکا لکھا، یہ تو وہ تو نہ پڑھ سکا مزدور کے بھی کیا لکھا ہے، اس کو لے گیا اپنے اس کے پاس جس کے پاس اس نے مزدوری کی، یہ آپ کا دوست۔ اس نے کہا ٹھہرو چھوڑو ابھی دیتا ہوں، اس نے فوراً پیسے دے دیے۔ پوچھا کہ یہ تو بتاؤ یہ اس میں کیا لکھا تھا؟ اس نے کہا یہ لکھا تھا، یعنی یہ کام مسلمانوں کا ہے، ہم کافروں کا نہیں ہے۔ وہ کہہ رہے تھے ہم کافروں کا یہ کام نہیں ہے، مسلمانوں کا۔ اخلاق اس چیز کا نام ہے، یہ بولتے ہیں نا اخلاق پر تقریر کرو، اخلاق کیا ہوتا ہے؟ اس چیز کا، کہیں ہم نمونہ بنے، ہم نمونہ بنے، ہم نمونہ بنے۔ ایک ایک قدم پر سوچو کہ میں کسی کو تکلیف تو نہیں دے رہا، بس ایک ایک قدم پر سوچو۔
اگر آج سے ہم سب یہ کام شروع کر دیں، اللہ کی قسم ہمارے اندر محبت عامہ پیدا ہو جائے گی۔ اگر یہ اس پر عمل کریں نا، محبت عامہ پیدا ہو، یعنی ہر کوئی دوسرے سے محبت کرنے والا ہوگا، کوئی کسی سے نفرت نہیں کرے گا۔ ہر بولنے سے پہلے سوچو اس بول سے کسی کو تکلیف تو نہیں ہے، ہر حرکت کرنے سے پہلے سوچو اس حرکت سے کسی کو تکلیف تو نہیں ہوگی۔ سمجھ آ رہی ہے؟ یہ آج کا موضوع یہ لمبا ہو گیا اور یہ بہت اہم ہے۔ ہم انسان بنے، کیا بنے؟ تو اب انسان سمجھے انسان کس کو بولتے ہیں؟ اللہ، ایک بات اور یاد آئی ہے انسان پر، حضرت لاہوری مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ امام الاولیاء کہلاتے ہیں، لاہور کے بزرگ گزرے۔ جب وہ فوت ہوئے اور ان کی قبر بنائی گئی تو ان کی قبر سے خوشبوئیں آئیں۔ حضرت لاہوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں شیراں والا گیٹ پر تھا کہ ایک کوئی آدمی میرے پاس آیا، کہنے لگا احمد علی انسان کہاں ہے؟ کہنے لگا احمد علی انسان کہاں ہے؟ میں نے کہا یہ سارے انسان ہے۔ کہنے لگا یہ انسان ہے۔ فرماتے ہیں کہ یہ ایسے انداز سے اس نے بولا کہ میرے اوپر کوئی کیفیت طاری ہو گئی، اور اس کیفیت کے بعد جب میں نے توجہ کرو ابھی، اس کیفیت کے بعد جب میں نے ادھر ادھر نگاہ ڈالی تو کوئی کتے تھے، کوئی بلے تھے، کوئی گدھے تھے، کوئی سور تھے۔ مجھے انسان نظر نہیں آیا۔ میں نے پھر جب اس آدمی کو تلاش کرنا چاہا کہ وہ کدھر ہے جس نے مجھے کہا ہے، بس وہ غائب ہو گیا۔ جب آدمی کتوں والا کام کرے گا کتا ہوگا، بلوں والا کام کرے گا بلی ہوگا، گدھے والا کام کرے گا حماقت تو گدھا بنے گا۔ میں نے مولانا عمر صاحب سے سنا ہے، بھائی قصہ سناؤں؟ مولانا عمر صاحب سے سنا ہے، مولانا عمر صاحب نے بھائی رمضان صاحب سے سنا تھا، بھائی رمضان سے فوت ہو گئے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، اچھے آدمی تھے، سعید کے بھائی۔ اللہ، بھائی رمضان صاحب سے سنا تھا، انہوں نے بتایا تھا کہ یہاں قریب میں جگہ کا مجھے یاد نہیں، قریب میں کوئی بندہ مر گیا تھا، قریب میں کوئی بندہ مر گیا تھا، اپنی بیوی کو ستاتا تھا، اذیتیں پہنچاتا تھا، ہر وقت کوستا تھا، اس کی بیوی کے ساتھ نہیں لگتی تھی، مر گیا۔ تو کسی نے الزام لگایا تھا کہ یہ اس کو زہر دی گئی ہوگی، یہ تب مرا ہے۔ تو اس کی وہ تحقیق کے لیے، تفتیش کے لیے دفن ہو گیا تھا، دفن ہونے کے بعد اس کی تفتیش کے لیے اس کی قبر کھودی گئی تھی، تو قبر میں انسان نہیں تھا، بندر تھا۔ یہ ہمارے تحصیل بروئے کی بات ہے بھائی، تحصیل بروئے کی بات ہے، قبر میں انسان نہیں تھا۔ دیکھ لو، یہ حرام جگہ خواہشات پوری کرنے والے اور بیویوں کو ستانے والوں کا یہ انجام ہے۔ وہ ایسا تھا حرام خواہشات پوری۔ ہمارے حضرت والا استاد جی مولانا صوفی سرور صاحب رحمہ اللہ کی فرمایا کرتے تھے، جو اپنی حلال بیوی کے ہوتے ہوئے دوسری جگہوں پر خواہش پوری کرنے کی کوشش کرتا ہے، یہ انسان نہیں ہے، یہ بندر ہے۔ میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے حضرت والا سے۔ تو بھئی انسان بنو گے نا، آج سے انسان بننا سیکھو، کوئی کسی کو تکلیف نہیں دیتا ہے۔ دوسری باتیں بھی ذہن میں تھی، لیکن اللہ تعالیٰ ان پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔
ابھی بڑا